اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں قاضی بلال ہوں اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ ججز کو دھمکیاں اور انتراکس پاؤڈر بھیجنا اور ان کو بالکل دیوار سے لگانا، یہ سیاست ہو رہی ہے۔ ابھی 6 ججوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے الزام لگایا کہ جناب ہمیں جو ہے نہ صرف دھمکیاں بلکہ عدالتی کام میں مداخلت کی جا رہی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کچھ مثالیں بھی دی۔ تو اس پہ مثالیں یہ تھی کہ جناب میرے کسی رشتہ دار کو مارا گیا، تشدد کیا گیا، اٹھا کے لے گئے، اور اس کے علاوہ بڑا ایک خوفناک خط تھا۔ پہلے ہی ہمارا عدلیہ کا جو امیج تھا، اور وہ جو امیج تھا اس کو اور زیادہ نقصان پہنچا۔ اب ہوا کیا، وزیر اعظم کو بلا لیا چیف جسٹس نے بقول چیف جسٹس کے۔ انہوں نے وہاں ان سے بات چیت کی، بند کمرے میں بات چیت ہوئی، دونوں کا ہینڈ آؤٹ جاری ہوا۔ اس کے بعد کیا ہوا، 7 رکنی بینچ بیٹھ گیا، اس نے ابتدائی سماعت کی، نہیں بلکہ سو موٹو لینا پڑا جب 300 وکلاء نے ایک سائن کر کے ایک درخواست دی کہ اس کا سو موٹو لیا جائے، کیونکہ انکوائری کمیشن بنایا گیا تصدق سید جیلانی کو، اس کا سربراہ بنایا گیا سابق چیف جسٹس کو۔ اس نے معذرت کر لی کیونکہ وہ ایک اپ رائٹ بندہ تھا، لوگوں کا یہ کہنا ہے، اور کافی حد تک میں بھی جانتا ہوں۔ انہوں نے معذرت کر لی، انہوں نے کہا جناب یہ انکوائری بنتی نہیں ہے۔ اس کے بعد کیا ہوا، 7 رکنی بینچ بن گیا، ابتدائی سماعت ہوئی۔ 2 ججز تو بڑے وائبرنٹ تھے، بڑے یعنی کہ انہوں میں غصہ بھی تھا، عطر من اللہ صاحب اور جسٹس منصور صاحب۔ بندو خیل صاحب نے بھی اس کی کنڈمڈ کیا۔ جو حیران کن بات تھی وہ تھی چیف جسٹس کے ریمارکس یا ان کی باتیں۔ وہ یہ تو کہہ رہے تھے کہ جناب سمجھوتا نہیں ہوگا، اپنے میں ججز کے ساتھ کھڑا ہوں گا۔ وہاں ایک دکھ کی بات جو سامنے آئی وہ یہ تھی کہ ہائی کورٹ کے ججز کو ان کے چیف جسٹس کا کام تھا کہ ان کی بات سنتا اور اس مسئلے کو حل کرتا۔ تھوڑا سا اس پہ میں روشنی ڈالوں گا کہ ہمارے یہاں ججز کیا عدلیہ کا سٹرکچر کیا ہے۔ یہاں 90% سیٹیں جو ہیں وہ سیاسی بنیاد پر بھری جاتی ہیں، تعلقات بیس پر، میرٹ لیس ادارہ ہے یہ۔ جوڈیشری جو لوور جوڈیشری میں وہاں چلو تھوڑا بہت امتحان ہوتا ہے، ہائی کورٹس میں من پسند ناپسند، رشتہ داری، بار کے بندے، چیمبر کے بندے، اس طرح جو ہے نا وہ ججز بنتے ہیں ہائی کورٹ کے خاص طور پر۔ اس کے بعد جو دوسرا عمل ہوتا ہے وہ وہاں کیسز کا ہوتا ہے۔ اب اپلیٹ کورٹ ہے، زیادہ اپیلیں وہاں ہوتی ہیں، اور اس پر جو ہے وہ بعض کیسز حساس نوعیت کے ہوتے ہیں یا سیاسی نوعیت کے ہوتے ہیں، وہ زیادہ تر ڈائریکٹ ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ میں جاتے ہیں۔ شوکت صدیقی صاحب نے احتجاج کیا تھا ایک پروگرام میں، انہوں نے باقاعدہ الزامات لگائے خفیہ ایجنسیوں پر، ISI پر۔ ان کا انجام آپ کے سامنے ہے۔ وہ بھی عدلیہ کی کمزوری ہی تھی، ورنہ اس کا فیصلہ 2 دن میں ہو سکتا تھا۔ اس کے بعد کیا ہوا جناب، اب یہ 6 ججز نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے، اور پوری دنیا میں ایک تماشا بنا ہوا، پوری دنیا میں ہائی لائٹ کیا گیا اس معاملے کو۔ چیف جسٹس نے یہ کیس سنا، اس کے بعد کوئی گھنٹہ 2 گھنٹے کے بحث کے بعد عندیہ دیا۔ 29 یا 30 اپریل کو وہ لارجر بینچ بنائیں گے، جو اب کیا کرے گا، اس پہ آ جاتے ہیں۔ وہ لارجر بینچ تو پہلے بنا ہوا تھا، فل کورٹ بنے گا، یعنی کہ تمام جتنے جج ہیں وہ سارے بیٹھیں گے۔ اس سے پہلے بھی یہ فل کورٹ کئی دفعہ بن چکے ہیں، لیکن اب جو بنا ہے اس کی اہمیت اور اس کی جو افادیت ہے اس کا ایک اپنا ہی وہ مقام ہوگا۔
اور وہ کیسے کام کرتا ہے، آیا وہ کسی کو گلٹی قرار دیتا ہے یا نہیں، یا گفتم شنیدم والی بات ہوگی؟ اگر وہ بات ہوئی تو اس ملک کی بڑی بدقسمتی ہوگی۔ اور ساری دنیا کو، عدلیہ کو بھی پتہ ہے، عوام کو بھی پتہ ہے، ایگزیکٹو کو بھی پتہ ہے یہ کیمرے کون لگاتا ہے، اور یہ ججز کا بینچنگ کی فرمائش، اب تو لوگ نام بھی لے رہے ہیں۔ یہاں آگے بڑا اختلاف ہوتا ہے، لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ ادارے خود کیوں نہیں بولتے، ان کو بولنا چاہیے کہ یہ سارا جھوٹ ہے۔ اب ہائی کورٹ میں ججز پیش ہوں گے، کیسے کیس چلے گا، یہ ابھی تک معمہ ہے، ویٹ اینڈ سی والی بات ہے۔ لیکن میں آپ کو یہ اپنے لحاظ تجربے سے بتا سکتا ہوں کہ ہونا کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ دونوں فریق طاقتور ہیں، اور زیادہ طاقتور وہی ہوتا ہے جس کے پاس بندوق ہوتی ہے۔ اجازت چاہوں گا، اللہ حافظ۔